جو دیہاتی تمہارے ارد گرد ہیں ان میں سے بعض منافق ہیں اور مدینہ والوں میں سے بعض نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، اور ہم جلد دوبارہ عذاب دیں گے، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ایک اچھا اور دوسرا برا عمل ملا لیا، قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاک صاف کر دیں اس سے، اور ان پر دعائے خیر کریں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور قبول کرتا ہے صدقات، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت ہی مہربان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم عمل کیے جاؤ، بس اب دیکھے گا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن تمہارے عمل، اور تم جلد پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سو وہ تمہیں جتا دے گا جو تم کرتے تھے، اور کچھ اور ہیں وہ اللہ کے حکم پر موقوف رکھے گئے ہیں، خواہ وہ انہیں عذاب دے اور خواہ ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار نقصان پہنچانے کے لیے بنائی اور کفر کرنے کے لیے اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور اس کے واسطے گھات کی جگہ بنانے کے لیے، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، اس سے پہلے وہ البتہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی چاہی، اور اللہ گواہی دیتا ہے وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، زیادہ لائق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، اور اللہ محبوب رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔